سوال اور ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں پر یا آپ کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو مثال کے طور پر، اب آپ نے نماز پڑھ لی یا پڑھنے کے دوران کسی نے کہا یار یہ تو نجاست لگی ہے، تو آپ کو پتہ ہے چونکہ آپ نے ابتدا کی تو اس وقت یہ نجاست لگی ہوئی تھی، تو اب آپ نماز توڑیں گے، جا کے دھوئیں گے، اس کے بعد آپ دوبارہ نماز شروع کریں گے، کیونکہ ابتداءً ہی آپ کی نماز نہیں ہوئی، ابتداءً ہی آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابتداءً ہی کپڑوں کا اور جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاں اب جناب اگر آپ کو نماز آپ نے سلام پھیرا اور پھیر کر آپ نے دیکھا او ہو یار یہ گندگی لگی ہوئی تھی، میں نے دھونا تھا اور میں تو بھول ہی گیا، اب آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ دوبارہ دھوئیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ لیکن ایک اشکال میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرائی نہیں بلکہ جوتے اتارے اور جہاں تک پہنچے تھے وہیں سے نماز شروع تھی۔ اگر 2 رکعتیں تھی تو دونوں پڑھ لی ہیں، اگر پہلی رکعت میں تھے ابتداءً شروع نہیں کی، دوبارہ سے نماز اعادہ نہیں کی بلکہ نماز کو کنٹینیو رکھا، نماز کو جاری رکھا۔ اگر غلاظت تھی تو شروع ہی سے پھر نماز ابتداءً سے ہی شروع کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جاری کیوں رکھا، نماز توڑ کر دوبارہ نئے سرے سے نماز کیوں نہ پڑھی؟ یہ ایک اشکال، ایک سوال ذہن میں آتا تھا۔ تو حیات الحیوان کا میں مطالعہ کر رہا تھا، وہاں ایک چیچڑی نام کے ایک سمجھ لیں کہ کیڑا ہوتا ہے، جس طریقے سے یہ ہمارے پاس جانوروں کے جسم کے اوپر کچھ ایسے کیڑے چپک جاتے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں منہ کے ذریعے سے ڈنگ کے ذریعے اسی کے ساتھ چپک جاتے ہیں، وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ چیچڑی بھی بالکل چھوٹی ہوتی ہے، تو چنانچہ یہ چونکہ اس میں دم مصفوح نہیں ہوتا، اس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، تو جب بہنے والا خون نہ ہو اور وہ نجاست بالکل تھوڑی سی ہو تو وہ آپ دوران نماز دیکھ بھی لیں، آپ نماز پڑھتے رہیں، کیونکہ وہ 1 درہم سے زیادہ نہیں، چھوٹی سی نجاست ہے، تھوڑی سی نجاست ہو تو وہ پھر بھی چل جاتی ہے، لیکن اگر زیادہ بڑی ہو اور زیادہ نجاست ہو پھر آپ کے کپڑے ناپاکی کے حکم میں ہوں گے، پھر آپ کو دوبارہ سے نماز شروع کرنی پڑے گی۔ لیکن وہ چیزیں جو دم مصفوح نہیں ہوتی، جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، آپ نے مچھر نماز کے دوران یوں مارا اور یوں مچھر مرا اور اس کا خون وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا، تو چونکہ اس کا خون بہنے والا نہیں ہے اس لیے نو ٹینشن، بس چلتے رہو۔ اب اسی طریقے سے آپ نے کوئی اور اس طرح کا چھوٹا سا کوئی کیڑا تھا، اس کو یوں مارا اور وہ مرا اور اس میں سے خون نکل آیا، تو یہ چونکہ بہنے والا خون نہیں ہے، تو بہنے والا جو خون نہ ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اب جب وہ ناپاک نہیں ہوتا تو حضور کو پھر جبریل نے کیوں فرمایا آپ کے پاؤں کے نیچے نجاست ہے؟ یاد رکھو مقام مقام کی بات ہوتی ہے، مرتبے مرتبے کی بات ہوتی ہے۔ یہ دم مصفوح غیر مصفوح، یہ نجاست 1 درہم سے کم 1 درہم سے زیادہ، یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ پیغمبر کو اللہ نے چھوٹی سی چھوٹی بھی بات سے بچانا ہوتا ہے، معمولی سے معمولی نجاست سے بھی اللہ نے بچانا ہے۔ کیوں؟ یُلِکْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے نبی کو ہر عیب سے پاک رکھنا ہوتا ہے، اس لیے وہاں چھوٹی بڑی زیادہ کم کی بات مقدار کی نہیں ہے، وہاں نبوت کا مقام ہے، وہاں غم غیر مصفوح یہ بھی رب العزت برداشت نہیں کرتے، چنانچہ فرمایا اتار دے دوران نماز۔ یہ چیز بھی رب العزت کو پسند نہ ہو کہ جو اتنی معمولی سی نجاست، وہ چیچڑی کا چھوٹا سا خون وہ لگا ہو، وہ برداشت نہیں، اتار لیے جائے، جسم سے الگ کر دیں، اسے جسم سے جدا کر دیں، اس جوتے کو جسم سے علیحدہ کر دیں، کیونکہ اس پر تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو جو رب پیغمبر کے جوتے کے نیچے آنے والی چھوٹی سی بھی نجاست ہو وہ رب العزت برداشت نہ کرے، اس کو پیغمبر سے جوتے کو جدا کروا دے۔ خدا کی قسم اگر پیغمبر کے بستر پہ آنے والی بیویاں اگر یہ ناپاک ہوتی، اگر یہ ٹھیک نہ ہوتی، اگر یہ نعوذ باللہ غلط ہوتی، پیغمبر کی بیوی بن کے رہنا
رب العزت برداشت نہ کرتا، جدا کروا دیتا، علیحدہ کروا دیتا، لیکن پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، عائشہ تب بھی نبی کی زوجہ ہے، حفصہ تب بھی نبی کی زوجہ ہے، ام حبیبہ تب بھی نبی کی زوجہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں آپ کا لباس ہیں، آپ ان کا لباس ہے۔ جوتا لباس میں اگر آتا ہے، معمولی نجاست ہو، رب اسے پسند نہ کرے۔ اگر یہ جو بیویاں لباس بن کے آئیں، ان میں اگر نجاستیں ہوتی، رب برداشت نہ کرتا۔ کیوں؟ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاک مردوں کے لیے بیویاں پاک ہوتی ہیں، پاک عورتوں کے لیے شوہر پاک ہوتے ہیں۔ بتا دیا، جس نے عائشہ کی پاکی دیکھنی ہو، عائشہ کے شوہر محمد الرسول اللہ کو دیکھ لے۔